وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، چھوٹے بچوں، میں چھوٹے بچوں سے بھی خواہش کروں گا کہ آپ لوگ غور سے جمعے کا خطبہ سنیں، اس لیے کہ یہ نونہال بچے ہیں جو کل بڑے ہوں گے اور اس امت کے نگہبان اور اس امت کے رکھوالے بنیں گے. تو بچپن میں جو تربیت ہوتی ہے وہی بڑھاپے میں کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اچھا فیوچر دے، مستقبل دے. ساتھ ساتھ جو میرے پیچھے جو جوان بیٹھے ہیں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سامنے آ جائیں. جو جوان ہیں، اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں. جوان ہیں، ہیلتھی ہیں تو سامنے آ جائیں. اگر آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، پیٹھ میں درد نہیں ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جمعے کا ثواب پا سکیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت جب مومن جم کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت اترتی. اگر بغیر عذر کے کوئی مجلس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ ثواب کا وہ مستحق نہیں ہوتا. ثواب تو ضرور ملتا ہے لیکن رتی کم ہو جاتا ہے. برکت. سورہ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ سورہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جس کا آغاز ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں، حمد و ثنا صرف اور صرف سارے جہانوں کے رب کے لیے جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اور مالک یوم الدین، جو آخرت میں جو فیصلے کا دن ہے، ڈے آف دا ججمنٹ، اس دن کا وہ مالک ہے. مالک یوم الدین وہ دن ہے جس دن میں اور آپ جائیں گے، تنہا جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہ دن ایسا ہوگا ہر آدمی فردن آئے گا، انڈیویجول آئے گا. وہاں کوئی کنبہ، قبیلہ، اس کی سفارش کوئی چیز نہیں چلے گی. آپ ہوں گے، میں ہوں گا اور میرے سارے اعمال ہوں گے. بس اسی لیے حدیث میں کہا کہ آدمی سیدھے طرف دیکھے گا کچھ نظر نہیں آئے گا، بائیں طرف کچھ نہیں نظر آئے گا، اس کے اعمال اسے نظر آئیں گے. جو کچھ دنیا میں کیا وہ سب ساری چیزیں اسے نظر آئیں گی اور اللہ تعالیٰ وہاں اسے حساب و کتاب پوچھیں گے. مالک یوم الدین، مالک اونر اللہ تعالیٰ ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. آپ بھی مالک ہیں، آپ بھی دولت کے مالک ہیں، پراپرٹی کے مالک ہیں، لیکن آپ کی پراپرٹی، آپ کی دولت اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ جب چاہے آپ سے چھین لے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا مالک ہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ان قتل او حرقت، اگر تم قتل کر دیے جاؤ، اگر تم جلا دیے جاؤ،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھیدار نہ سمجھو۔ ان قتلت او حرقت، یہ پیغام ہے ہر مسلمان بچے کے لیے جو اپنے آپ کو اس توحید پر سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کنبے اور قبیلے سے سمجھتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے، اجداد نے یہ مسجدیں، اہل حدیث مسجدیں بنائیں کہ ہمارے بچے موحد رہیں، توحید پرست باقی رہیں، ان کی شادیاں موحدہ عورتوں سے ہوں، مشرکوں سے نہ ہوں، خبر پرستوں سے نہ ہوں۔ اسی نیت سے یہ مسجدیں بنائی گئی، یہ ایک مسجد بغل میں، پھر مسجد بغل میں۔ یہ مسجدیں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اچھے عقیدے والے بنیں، آپ کے دلوں میں شرک کے خلاف نفرت ہو، خبر پرستی سے نفرت ہو، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں۔ توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی نصیحت کی، یا غلام، اے میں بچے، استعین باللہ، اللہ سے مدد چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ تجدہ تجاہک، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ سے مانگ، شراک نعلک۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھ تیرا باپ رسول ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں کچھ دے سکتا ہوں، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ ایسا مت سوچتے کہ تیرا باپ رسول ہے، خاتم المرسلین ہے، شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، وہ تجھے بچا لے گا، نہ۔ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تیرا کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر انعام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، والصدیقین، صدیقین وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، والشہداء، شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انعام حاصل کیا، والصالحین، بزرگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انعام حاصل کیا۔ آپ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی سیدھا راستہ بتلا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ دوستو عزیزو، اس کے بعد جو آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں جو راستے سے بھٹک گئے، یعنی وہ بھٹک گئے۔ تو روایت آتی ہے، شیخ البانی نے صحیح بتایا ہے، اس روایت میں ترمذی نے اس کو روایت کی، کہتے ہیں المغضوب علیہم ہم الیہود، اللہ کا غصہ جن پر ہوا وہ یہود ہیں، جیوس ہیں، اور الضالین جو بھٹک گئے، راستے سے بھٹک گئے، وہ نصارہ کرسچن ہیں۔ اس حدیث، اس آیت کی تفسیر میں صحیح بات یہ ہے۔ لیکن ایک بات مجھے سارے لوگوں سے کہنا ہے، گزشتہ مہینہ 7 اکتوبر سے آج تک ابھی بھی اپنے آنکھوں کے سامنے، یہ کوئی غیب میں نہیں ہوا، اپنے آنکھوں کے سامنے آپ لوگ دیکھتے ہیں صبح سے شام تک لیٹسٹ یعنی اپ ڈیٹ ویڈیوز آپ کو آ جاتے ہیں، آپ کے آنکھوں کے سامنے، میرے آنکھوں کے سامنے کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے بچے، یہاں بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ اللہ محمد ویسا پڑھنے والے بچے آنکھوں کے سامنے لقمہ اجل بن گئے، شہید ہو گئے۔ پوری دنیا دیکھتی رہی، پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے رہے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں
کہ ہمارے بچے ہماری طرح اسلام پر چلنے والے یا توحید پر چلنے والے یا ہماری طرح کلمہ پڑھنے والے وہ ظالموں کا نشانہ بن گئے۔ وہ ظالم کون ہے؟ یہود۔ کہا لعنت اللہ، ایسی قوم جس پر اللہ کی لعنت ہوئی، ایسی قوم جن کو قرآن نے کہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ قوم یہود ہے جو بیوقوف قوم ہے، جیسے ہم تمل میں کہتے ہیں مٹا، کہا کہ ایک نمبر کی بیوقوف قوم ہے وہ قوم یہود ہے۔ قوم یہود جن کے بارے میں کہا جبنا، بزدل قوم ہے، دھوکے باز قوم ہے، بہتان لگانے والی قوم ہے، نبیوں کی قاتل قوم ہے، قتلت الانبیاء، نبیوں کی قتل کرنے والی قوم یہ قوم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں روزانہ 100 کے نبی وہ قتل کرتے تھے، اور پھر کاروبار کرتے تھے، بازار میں جا کے مارکیٹ میں جا کے تجارت کرتے تھے، نتھنگ، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بات نہیں، نبی کا قتل کوئی معمولی بات ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، یہ یہودی قوم ہے۔ یہ یہودی قوم ہے جو بزدل قوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، کسی دیوار کے نیچے بٹھایا، اوپر سے پتھر پھینکنا چاہا، گوشت میں زہر ملایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے، گوشت نے کہہ دیا کہ میں زہر ملایا ہوا ہوں، اور آپ کے ساتھ جو بشر اور آپ کے ساتھ جو صحابی تھے وہ کھا لیے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ قوم یہود ہے، قوم یہود ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بزدل قوم، اشد الناس عداوہ، مسلمانوں کی سب سے سخت ترین دشمن ہے۔ یہ قوم ہے جو ایسی قوم ہے جو مسلمانوں کے لیے رحم دلی کا پہلو نہیں رکھتی۔ یہودی قوم کا بھی یہی نظریہ ہے۔ یہودی قوم نے دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان کو کیا کیا؟ ہم یہود ہیں، ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جانور ہیں، آپ جیسے بھی ان کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، قرآن نے کہا کہ ہم ان کا مال چھین سکتے ہیں، ان کو قتل کر سکتے ہیں، اللہ ہم کو نہیں پکڑے گا۔ سبحان اللہ، ایسی قوم سے آپ رحم کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے اور میرے ان معصوم بچوں کے لیے رحم کی توقع رکھ سکتے ہیں جس قوم کا یہ عقیدہ ہو، جس قوم کی آئیڈیالوجی ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب نظر ہیں، اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جس کا مال چاہے چھین سکتے ہیں، جس کو چاہے قتل کر سکتے ہیں۔ ایسی قوم سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایسی قوم سے آپ رحم کی امید رکھ سکتے ہیں؟ معصوم بچے مر رہے ہیں جنہوں نے دنیا دیکھا ہی نہیں ہے، دنیا کی یہ رونقیں ان کی آنکھوں کے سامنے نہ آئیں، کم از کم اس پر تو آپ رحم کے الفاظ اپنی زبان سے بول لیتے، کم از کم ان کے لیے تو 2-4 الفاظ آپ کی زبان سے نکل جاتے۔ یہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو کیسے مارے جا رہے ہیں، کیسے مار کھا رہے ہیں، کیسے مر رہے ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ کفر ایسی چیز ہے جنہوں نے اسلام کے خلاف ہمیشہ دشمنی کی ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ لوگ ہمیشہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی روش پر نہ چلیں۔ تو بات ہم کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کے سامنے خطبے کے یہ جو 20 منٹ میرے ٹائم تھے، اس خطبے میں میں نے اس قوم کے تعلق سے آپ کو بتا دیا کہ یہ قوم کیسی ہے، آپ کے بارے میں کیا سوچتی، یعنی دنیا کے اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں اس قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ سب جانور ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کو انسانوں کی شکل میں کیوں پیدا کیا گیا؟ اگر وہ جانور ہیں تو انسانوں کی شکل میں کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا کہ انسانوں کی شکل میں اس لیے پیدا کیا گیا کہ آپ ان سے خدمت لے سکیں، آپ ان کو اپنی غلامی میں رکھ سکیں، آسان ہو جائے گا۔ اب جانور رہیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ان کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے باقی وقت میں ایک بات آپ سے کہنی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، سکرات کی حالت میں ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر لمبا درود آپ پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو یہ بہت بہتر ہے اور آپ کو نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے دنیا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، نبی رحمت کے زبانی لعنت ہو رہی ہے اس قوم کو، وہ یہودی قوم جس نے ہمارے بچوں کی جانیں لے لی، جس نے ہماری معصوم بوڑھی عورتوں کی جانیں لے لی، ان پر نبی رحمت کی زبان سے لعنت ہو رہی ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اس لیے لعنت ہو رہی ہے، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، انبیاء کے قبروں کو کیا کر دیا؟ سجدگاہ بنا لیا، نبی کے قبر پر جا کر سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو تم ایسا نہیں کرنا، تم ایسا نہیں کرنا کہ کسی نبی کے قبر پر جا کر سجدہ کرنا۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے آپ کے لیے، آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے۔ دیکھو کسی مزار پر جا کر سجدہ نہ کرنا، کسی قبر پر جا کر سجدہ نہ کرنا۔ ہمارے معصوم بچے اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، قبروں پر طواف ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدوں کی شکل دے دی۔ مسجدیں جیسے منور ہوتے ہیں، مسجدوں کی جیسے زینت ہوتی ہے، مسجدوں کی جیسے بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ویسے انہوں نے قبروں پہ بنا لی۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ کیا اب مسلمان وہ نہیں کر رہے ہیں؟ نام نہاد کلمہ گو مشرک کیا درگاہوں مزاروں آستانوں پر سجدے نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کا جو طواف ہونا چاہیے، شاعر اللہ میں جو شامل ہے کعبۃ اللہ کا طواف، وہ کعبۃ اللہ کا طواف آستانوں قبروں پر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں دیکھو یہود کیسے کر رہے ہیں، کیسے مسلمان قتل ہو رہے ہیں۔ ارے تم بھی تو وہی کر رہے ہو، تمہارے اعمال بھی تو وہی ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ مدینہ منورہ میں وہ زمانے میں جتنے پان بروکر تھے، سود کا دھندا کرنے والے تھے، سارے یہودی تھے۔ یہودی وہ اقتصاد پر قابض رہتے ہیں ہمیشہ۔ آج بھی پوری دنیا کا جو اکنامیکل یعنی اقتصاد جو ہے، معیشت جو ہے، وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں، وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اس زمانے میں بھی سود پر دینے والے وہی لوگ تھے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں الربا ولیدۃ الیہود، سود یہودیوں کا بچہ ہے، یہودیوں نے اسے جنم دیا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سودی دھندا کرتے ہیں؟ آپ کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، ایک دکان ہوا، اچھا دوسرا دکان کھولنا، کیا کرنا؟ انٹرسٹ پہ پیسہ لانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ ایک طرف قرآن کہہ دے احل اللہ البیع وحرم الربا، ارے ربا، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ کتنی مسلمان عورتیں ہیں تنگی میں، قرض میں جا کر وہی ان کی دکانوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو مجھے شرم نہیں آتی کہ ہم ان کی دکانوں پہ برقع پہنی خاتون کو دیکھتے ہیں، وہ کھڑی ہوئی ہے کہ اس سود خور سے، وڈی دینے والے سے وڈی لے۔ اب وہ بولتی ہے کہ کہاں جائیں گے؟ میرے بچے کے علاج کے لیے پیسہ چاہیے، میرے بچے کی اسکول فیس کے لیے پیسہ چاہیے، کالج کے لیے فیس پیسہ چاہیے، کہاں سے میں قرضہ لاؤں؟ کون قرضہ دے گا؟ اب ہم مسلمان ایک طرف ایسا طبقہ ہے جو اپنی دولت بڑھانے پہ لگا ہے۔ ہم بولتے بولتے تھک گئے، اسی میں ہماری آواز گم کر رہ گئی کہ بھائی بیت المال کا آپ یہ شروع کریں، غریب مسلمانوں کے لیے بیت المال شروع کریں، تاکہ یہ قوم کی عورتیں ان درندوں کے دروازوں پر جو خون چوس لیتے ہیں وہاں جا کر سود لینے سے بچ جائیں۔ یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ آپ کس بنا پر یہودیوں کو گالی دیتے ہیں؟ آپ کے اندر بھی تو وہی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، واپس آتے آتے ایک جگہ دیکھا صحابہ نے کہ وہاں کچھ لوگ، ایک درخت ہے
درخت سے لوگ اپنے اپنے ویپنس لگا رہے ہیں، ہتھیار لگا رہے ہیں، تو اس میں کچھ اثر آ جاتا ہے، تلوار میں اثر آ جائے گا، نیزے میں اثر آ جائے گا، اب وہ چلے گی زور سے. تو صحابہ اکرام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعل لنا ذات انوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک درخت ہے تو اچھا ہو جائے، ہمارے لیے بھی ایک درخت ایسا ہو جائے تو ہم بھی اپنا ہتھیار لگا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم لوگ میرے سے ویسے ہی پوچھ رہے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے بت ہیں ویسے ہمارا کوئی بت بنا دیجئے تاکہ ہم ان کی پوجا کر سکیں. دوستو عزیزو، اگر ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو کچھ چیزیں ہم کو چھوڑنا پڑیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو یہ قوم یہود جو تمہارے بچوں کا خون پی رہی ہے، وہ قوم ہے جو انبیاء کے قاتل ہے. اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا، ان کو سور بنا دیا، بندر بنا دیا. صرف اس لیے بنایا کہ وہ اصحاب السبت، ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، ہمارا مارکیٹ چل رہا ہوتا ہے، ہماری دکانیں کھلی رہتی ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز ادھر ہو رہی ہوتی ہے، ہماری دکانیں ادھر آباد رہتے ہیں. کیا ہم اس بنی اسرائیل سے بھی کمتر ہیں جو ہفتے کے دن شکار کرنے کی وجہ سے جو اللہ نے منع کر دیا تھا، سور اور خنزیر بنا دیے گئے؟ کیا اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا؟ ارے نماز کے وقت مغرب کی نماز ہو رہی ہے، آپ اپنے قریبی مسجد میں جا کے پڑھ لیجیے، ویسے وقت میں دکان آپ بند کر دیجیے. جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو آپ دکان بند کر دیجیے. کتنے لوگ ایسے ہیں، میں اپنے کاروبار میں، آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں. اس بنی اسرائیل کو یاد کیجیے، ان کی بھی یہی غلطی تھی، ان کی بھی یہی غلطی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کرنے سے منع فرمایا تھا. انہوں نے حیلہ بہانہ کر لیا تھا، حیلہ بہانہ کر لیا تھا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، ایک دن پہلے جا کے گڑے کھود دیتے ہیں، مچھلی آ کے گر جائیں گی، دوسرے دن جا کے شکار کر لیتے ہیں. اللہ کے جو قوانین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہوتی ہو، اس میں ہیلے بہانے نہیں چلتے. سود، انٹرسٹ، آپ کتنے ہیلے بہانے کر لیں، کیسے بھی ہیلے بہانے کر لیں. ایک شخص نے مجھے سوال کیا، بولا شیخ مجھے بہت ضرورت ہے تو ایسا کرتا ہوں میں سود لے لیتا ہوں، بعد میں کفارہ کر لیتا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا سود کا کفارہ کیا ہوتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے؟ کوئی قسم کا کفارہ معلوم ہے؟ ایک آدمی قسم کھاتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے، کفارہ ادا کرے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 10 آدمی کو کپڑا پہنائے گا، یا نہیں رکھ سکتا ہے تو آدمی یہ کرے گا کہ روزے رکھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، یا غلام آزاد کرے گا. غلام آزاد کرنا ہمارا. یہ سود لے کے کفارہ ادا کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بولا کہ صاحب ایسا کوئی کفارہ ہے نہیں، سود تو اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں ایسی حدیثیں ہیں. دوستو عزیزو، آپ تمام سے دل کی گہرائیوں سے عاجزی کے ساتھ ایک خواہش کرتا ہوں، ایک تمنا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایسے اسلام کے ساتھ وابستہ رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرو. کم از کم نماز کے اوقات میں اپنے کاروبار بند کر دو، اپنے کاروبار بند کر دو. ہاں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دکان میں کوئی کافر ہو، اس کے لیے تو اس پر تو نماز نہیں ہے، وہ دکان کھلا رکھے گا، کوئی بات نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے لیے ہے تو وہ اپنی دکان، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک ایسی شان ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قوم ایسی ہے، جب نمازوں کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ اپنا کاروبار بند کرتے ہیں. چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والا طالب ہو، چاہے وہ نوکری کرنے والا، اپنے آفس میں جاب کرنے والا آدمی ہو، نماز کا وقت آ جائے تو کسی طرح کی کوئی چھوٹ اسے نہیں مل سکتی. دوستو عزیزو، یہ یہود ہیں جن کی مخالفت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے، یہودیوں کی مخالفت کی جائے. عبادات میں، اطوار اور اخلاق میں، عقائد میں،
ان کی مخالفت کی جائے، اس لیے کہ یہودی قوم غیر المغضوب ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا کہ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کے تعلق سے کہا کہ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ 10 محرم کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں 90 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، 90 محرم کو روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا یہ مل نہ جائے، اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہر چیز میں، روزہ رکھنے کی حالت میں اور دوسرے عبادات میں، حج میں اور اسی طرح بہت ساری عبادات میں، یہاں تک کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام بوانا ایک جگہ کا نام ہے، میں نے وہاں روزہ اور جانور قربان کرنے کی نیت کی۔ مقام بوانا ایک جگہ کا نام ہے، میں نے منت کی ہے، نظر مانی ہے کہ وہاں ایک اونٹنی ذبح کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا جاؤ کوئی بات نہیں، جاؤ جانور ذبح کرو، اچھی بات ہے نا، اونٹنی ذبح کرنا اللہ کے نام پہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھا کہ کیا اس مقام پر کوئی بت ہے، او لیوثن، یا کوئی استحان ہے جہاں تم ذبح کرنا چاہتے ہو، یا عید من الاعیاد، یا وہاں کوئی عرس یا میلہ لگتا ہے جہاں تم ذبح کرنا چاہتے ہو؟ صحابی نے کہا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں۔ بولا کہ اوفی بنظری، جاؤ اب تم اپنی نظر پوری کرو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آپ کسی ایسے جگہ جہاں غیر اللہ کے نام لیے جاتے ہوں، غیر اللہ کی نظر کی جاتی ہو، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہوں، وہاں اسی طرح کا عرس اور میلہ لگتا ہو، ویسے جگہ آپ بھلے اللہ کے نام پہ ذبح کریں، آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ یہاں کے قبرستان میں دفن ہونا نہیں چاہتے، بولا کہ کیسے قبرستان میں جو کسی ولی کے نام سے موسوم ہو وہاں جائیں گے، ان کی شفاعت حاصل رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مدینے میں مرنا چاہے تو مدینے میں مرے اور اس کے لیے میری شفاعت ہوگی، اگر وہ صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو، اس کے علاوہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ دوستو عزیزو، آپ تمام سے میری خواہش ہے کہ یہ قوم یہود جو اللہ کی ملعون قوم ہے، اس کی اتباع سے بچیں۔ اپنے شکل و صورت میں، اپنے لباس میں یہ ساری بے حیائی، فحش اور ریانیت، یہ کپڑے پہننے کے جو طریقے ہیں، بے حجابی ہے، یہ فیشن ہے، یہ سب کے سب اسی قوم کے تیار کردہ چیزیں ہیں، اسی قوم کی طرف سے ہیں۔ قوم بہت، ایسی قوم ہے جو بہتان لگانے والی قوم ہے، ایسی قوم ہے جو انبیاء کی قتل کرنے والی قوم ہے۔ ویسے ہمارے پاس بھی کچھ اچھے بچے ایسے تیار ہو گئے ہیں جو عالموں کی کوئی قدر قیمت نہیں سمجھتے، ان کے ابا کو انہوں اجی سے بلائیں گے، ہمارا نام لیے تو انہوں عبد الواحد آ کو بولے سے، میرا نام عبد الواحد، ارے میری قدر تو نہیں، کم از کم علم کی تو قدر کرو، تمہارے باپ کو تم ایسے بلاتے ہو۔ تو یہ یہودیوں کی عادت ہے، اپنے علماء کی قدر کرو جو آپ کو ایمان اور عقیدہ سکھلاتے ہیں، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ عبداللہ بن سلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے مدینہ آئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے باغیچے میں کھجور توڑ رہے تھے، تو ایک شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے، وہ کھجور توڑنا کم کر کے مطلب بند کر دے کے فوراً آئے، واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھا کہ 14ویں رات کی چاند سے زیادہ ایک چمکتا سی چہرہ، بولا واللہ ھذا الوجہ لیس وجہ کاذب، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، یہودی ہیں مسلمان ہو گئے، اور ساتھ ساتھ کہا اللہ کے نبی میری جو قوم ہے، قوم یہود بڑی جھوٹی قوم ہے، ایک دم بڑی بہتان لگانے والی قوم ہے۔ بولا کہ کیسے؟ بولا اچھا ایسا کرو، میں چھپ جاتا ہوں، میری قوم آپ کے پاس آئے گی، ان سے آپ کچھ سوالات کیجئے۔ قوم سارے یہود کو بلایا، بہت سارے سوالات کیے، ان کو دین کے بارے میں، دین کی تبلیغ کی، اللہ کے دین کی دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو۔ تو یہودیوں نے سنا
اور یہودی قوم ایسی ہے جو اللہ پر بھی اعتراض کرتی ہے. اللہ کو اس نے کیا کہا؟ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ. اللہ کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دیتا نہیں ہے. اور پھر کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. یہ قوم ہے، قوم یہود ایسی قوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسے باتیں کی. تو یہ یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں سمجھایا، مسلمان نہیں ہوئے، بولے کہ نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے جو عبداللہ بن سلام جو تمہارے عالم ہیں وہ کیسے آدمی ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا وہ سیدنا وابن سیدنا، ارے وہ ہمارے بڑے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں. عالمنا وابن، وہ ہمارے بڑے عالم کے بیٹے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بولا کہ اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا کہ اب آپ باہر آؤ. تو عبداللہ بن سلام آئے، آ کر کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو جو لوگ یہ بول رہے تھے فوراً بدل دیا، بولا کہ یہ ہمیں سب سے برے آدمی. ارے اب تو آپ بول رہے تھے کہ آپ سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، جیسے ہی بولے کہ نہیں آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے پایتا بدل دیا، بولا کہ نہیں یہ ہمارے سب سے برے آدمی. یہ قوم یہود ہے، قوم یہود ہے، اس کے پاس میزان ایسے بدل جاتے ہیں. اگر ہم مسلمانوں کی بھی ایسی عادت ہو کہ وہ امام رہے تک ایک بات، امامت سے نکلتے ہی اب اس کے خلاف آپ بولنے لگیں، تو علماء کی قدر کریں. یہ یہودیوں کی عادت ہے جو علماء اور انبیاء کی بے عزتی کرتے ہیں. یہ علماء ہیں جو آپ کے لیے نکاح خوانی کرتے ہیں. یہ علماء ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی صلاۃ جنازہ میں مغفرت کی دعا کریں گے. یہ علماء ہیں جو آپ کو صحیح عقیدہ بتلاتے ہیں. ان علماء کی عزت افزائی کریں. اللہ اگر کوئی شخص علماء کی بے عزتی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، تو مرنے سے پہلے وہ انجام دیکھ لے گا. مرنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ اس کی زندگی میں اسے سزا دے گا. ایسی سزا جو دوسروں کے لیے عبرت ہو، تاکہ دوسرا کوئی کسی عالم کے ساتھ ایسی بدسلوکی نہ کرے. دوستو عزیزو، یہ یہودیوں کی عادت ہے. کن کن عادتوں کو ہم بتائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عادتیں بتائی. یہاں تک کہا کہ داڑھی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ داڑھی کو رنگ کے مطلب مہندی لگا لو. اللہ کے نبی کہا کہ یہودی لگاتے نہیں ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ شیخ آپ کیوں نہیں لگایا؟ مطلب لگاتا تھا، لیکن میری صحت کے حساب سے ڈاکٹر نے منع کیا تو میں نے چھوڑ دیا. ضروری نہیں، اگر کوئی لگانا چاہے تو لگا لے سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اسے ڈھولنے کی بات سے منع کیا کہ آج لوگ ایسے جھومتے ہیں. کہا کہ یہودی ہیں جو اپنی عادتوں میں جھومتے ہیں. کہا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا طریقہ عبادت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہم بتائیں گے. لیکن جو بنیادی چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں. کبھی لوگوں نے، نوجوانوں نے یہ سوال کیا کیا ایسا ہوتا رہے گا؟ مسلمان ایسے ہی مرتے رہیں گے؟ کیا ہم دیکھتے رہیں گے؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام غالب ہو کر رہے گا، اسلام ہرگز مغلوب نہیں ہوگا. اور یہ یہود جو اس طرح سے اپنی منمانی کر رہے ہیں، بھلے ان کے کتنے لیٹسٹ ٹیکنالوجی چیزیں ہوں، چاہے ان کے پاس کتنی طاقت اور قوت ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا، میرے نبی صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یہودیوں سے قتال کرو گے، یہاں تک کہ یہودی ہر پتھر اور ہر درخت کے پیچھے چھپیں گے. پتھر کو اللہ زبان دے گا، پتھر کہے گا یا مسلم اقتل، اے مسلم دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر. الا شجرۃ الغرقد، لیکن غرقد کا درخت کچھ نہیں بولے گا. دوستو عزیزو، یہ زمانہ ایسے ہی نہیں چلے گا. ایک زمانہ آئے گا کہ یہود دجال کے پیچھے پیچھے چلیں گے. 70,000 یہودی، دجال ان کو لیڈ کرے گا، وہ لوگ چلیں گے. یہ ساری بشارتیں ہماری حدیثوں میں بیان کی گئیں. ان حالات کو دیکھ کر آپ شکستہ دل نہ ہوں، افسردہ دل نہ ہوں، غمگین نہ ہوں. اللہ اپنے بندوں پر
ان معصوم بچوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنے آپ مہربان ہیں۔ میرا دل بھی روتا ہے، میرا دل بھی افسردہ ہے، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، بھلے آپ دیکھ سکتے ہوں، میرے آنکھوں سے میں وہ ساری چیزیں دیکھ نہیں پاتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ ہم جتنے مہربان ہیں، جتنے ہم رو رو کر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ مہربان تو ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ ان پر رحم فرما۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہماری یہ چھوٹی عقل پا نہیں سکتی، استدراک نہیں کر سکتی، ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ علیم ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے، لیکن دعا کرنا نہ بھولیں۔ دعا کرنا آپ کا کام ہے، قنوت نازلہ پڑھنا نہ بھولیں، یہ ساری دعائیں کریں، آپ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا مددگار بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین ہم کو صحیح سنت پر چلا اس مغضوب علیہم قوم کے راستے سے ہمیں بچا لے، یا اللہ ان کی اتباع سے ہمیں بچا لے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کی مکمل پیروی اتباع کرنے کی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اے الہ العالمین جتنے بچے، جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بزرگ ہیں، جتنی خواتین ہیں، یا اللہ سب کی صحتوں میں برکت دے، سب کے مال و دولت میں برکت دے، سب کو غنی بنا دے، یا اللہ سب کو تیرے خزانے سے عطا فرما، حلال نوالے عطا فرما، حرام سے بچا لے، یا اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے، یا اللہ تو ہے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ سب کو عطا فرما، کسی کو محروم نہ کر، یا اللہ ہمارے خطاؤں، ہمارے گناہوں کو ہماری رزق روٹی میں رکاوٹ نہ بنا دے، یا اللہ سب کو تیرے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو لوگ ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کا بستر ان کی قبروں میں بچھا دے، جنت کی کھڑکی ان کے قبروں میں کھول دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم۔